میں ابھی بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 45 پلس یعنی کہ 45 سال کی عمر کے بعد عالم کا کورس کرنا شروع کیا، اور 55 یعنی کہ 55 سال کی عمر سے پہلے انہوں نے عالم کا کورس مکمل کر لیا، اب وہ عالم ہیں۔ ان کے نام کے شروع کے اندر مولانا کا لقب لگتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی فرصت کے وقت کو قیمتی بنا لیا، فراغت کے وقت کو قیمتی بنا لیا۔ حدیث شریف کے اندر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، کے اکثریت ان دو نعمتوں کو ضائع کرتی ہے۔ کون کون سی نعمتیں؟ الصحہ، ایک تو صحت ہے، والفراغ، دوسری فرصت کا وقت۔ تو یہ جو فرصت کا وقت ہے، فراغت کا وقت ہے، فارغ وقت ہے، اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ضائع کرتے ہیں۔ اب اللہ کے بندے، تمہارا فارغ وقت ہے، اس فارغ وقت کو قیمتی بنا لو۔ فارغ وقت کے اندر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، خالی بور ہوتے ہیں، بور ہوتے رہتے ہیں۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اپنا یوٹیوب کے اوپر کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، بور ہوتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، بور ہو رہے ہیں، معلوم ہے ہم بور ہو رہے ہیں، کوئی ہمیں مزہ نہیں آ رہا، بس ہم کرتے رہتے ہیں۔ ایک عادت سی ہے نا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس بار بار دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک کے اندر نیچے کرتے رہتے ہیں، بس ہم اس طرح ہمارا فارغ وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، تمہاری زندگی میں کوئی خواہش تو ہوگی نا کہ کسی تم حافظ کو دیکھو، تم نے حافظ کو دیکھا ہو، دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں آیا ہو کہ یار کاش میں بھی حفظ کر لیتا، مجھے بھی موقع مل جاتا۔ کوئی عالم درس دے رہا ہے، کبھی سوچا ہوگا کہ کاش یار میں بھی اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا۔ کبھی آپ نے نبی علیہ صلاحۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں پڑھنے کے بارے میں سوچا تو ہوگا کہ یار نبی علیہ صلاحۃ والسلام زندگی کس طرح گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کس طرح۔ کبھی یہ سوچا ہوگا قرآن کریم کے اندر کون کون سے واقعات ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، کبھی یہ سوچا تو ہوگا نا آپ نے۔ جو پہلے کے انبیاء تھے ان کے واقعات کیا کیا تھے، جو پہلے کی قومیں تھیں ان کے واقعات کیا کیا تھے۔ کبھی آپ نے اسلامی ہسٹری کے بارے میں سوچا ہوگا، اسلام کے جو پیچھے تاریخی واقعات وغیرہ ان کے بارے میں سوچا ہوگا یار یہ بھی مجھے پڑھنا چاہیے۔ کبھی دل میں آیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آیا ہوگا، آیا ہوگا کبھی دل کے اندر۔ تو اللہ کے بندے، جو تمہارے پاس فارغ وقت ہے، اس فارغ وقت کو قیمتی بنا لو۔ یقین کرو آپ اس فارغ وقت کے اندر حافظ بھی بن سکتے ہو، عالم بھی بن سکتے ہو۔ جو آپ کے پاس فارغ وقت ہے، آپ اس کے اندر قرآن کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن کو سمجھ بھی سکتے ہو، نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھ بھی سکتے ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، جو پہلے کی انبیاء کے واقعات ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہو فارغ وقت کے اندر۔ یہ سارے کام آپ فارغ وقت کے اندر کر سکتے ہو۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، آپ اس 1 گھنٹہ فارغ نہ، آپ اس 1 گھنٹے کے اندر حافظ بن سکتے ہو۔ کس طرح؟ آپ روزانہ 3 آیتیں یاد کر لو بس۔ مثال کے طور پہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ 3 آیتیں ہو گئیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکی، 3 آیتیں ہو گئیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 آیتیں ہو گئیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، 3 آیتیں ہو گئیں۔ آپ روزانہ 3 آیتیں یاد کر لو، 1 گھنٹہ ان 3 آیتوں کے لیے بہت ہے۔ آپ روزانہ 3 آیتیں یاد کر لو، 6 سال کے اندر آپ حافظ ہوگے۔ 6 سال کے اندر آپ حافظ ہوگے، اتنا بڑا مقام آپ کو روزانہ 1 گھنٹے دینے میں مل جائے گا۔ آپ کرنے والے تو بنو، آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ تم جو ہے مصروف ہو، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ خود کو مصروف سمجھتے ہو، جتنے مصروف آپ خود کو سمجھتے ہو آپ اتنے مصروف نہیں، آپ کا وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بنا لو۔ جو کام آپ فیس بک کے جو ٹائم آپ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر لگا دیتے ہو، وہی ٹائم آپ قرآن سیکھنے میں لگا دو، قرآن سمجھنے میں لگا دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سمجھنے کے اندر لگا دو، آپ کا ٹائم بچ جائے گا، آپ کا ٹائم قیمتی بن جائے گا۔ آپ کا ٹائم ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہو کہ یار مجھے کام کرنا چاہیے لیکن میں ابھی نہیں کر رہا، میں کل کچھ ترتیب بنا لیتا ہوں، پرسوں کچھ ترتیب بنا لیتا ہوں۔ تو دیکھو یہ غلطی، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالی، مملکت اسلامیہ کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، وہ ایک عالم تھے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ ان کے پاس گئے، ان سے بات پوچھی کہ حضرت مجھے ایک نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام کل پر مت چھوڑنا، آج کا کام کل پر مت چھوڑنا۔ ابھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار مجھے اپنے فارغ وقت کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، تو اپنے ذہن میں پوری ترتیب بناؤ، کہیں لکھنا ہے تو کہیں لکھ لو، کسی سے مشورہ کرنا ہے تو مشورہ کر لو، کل کے اوپر مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے کل تک آپ کے ارادے ختم ہو جائیں۔ تو ابھی جو ترتیب بنانی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے آپ نے، کسی عالم سے رابطہ کرو
کہ آپ مجھے تفسیر پڑھا دیں، کسی اپنا وہ بولیں کہ ہمیں وقت نہیں ہے تو آپ دوسرے عالم سے رابطہ کر لو کہ آپ مجھے پڑھا دیں، آپ کے پاس کہیں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ کسی عالم کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ گھر کے اندر کوئی تفسیر کسی عالم کے مشورے سے لے لو اور اس کے مشورے کے تحت چلتے ہوئے آپ اس تفسیر کا مطالعہ کرو۔ آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھنی ہے، کسی عالم سے رابطہ کر لو، کوئی کتاب پڑھ لو اس عالم کے مشورے سے، کسی عالم کے مشورے کے تحت رہ کے یہ کام کرنا صحیح ہے، تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ تو بس اس نعمت کی جو آپ کے پاس فارغ وقت ہے نا، اس نعمت کی آپ قدر کر لو، بس اتنی بات کافی ہے۔ حدیث شریف کے اندر کیا ہے، نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، کے اکثریت اس نعمت کی ناقدری کرتی ہے، الصحہ، ایک تو تندرستی، والفراغ، دوسری فرصت کا وقت۔ ان دو نعمتوں کی آپ قدر کر لو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔